السلام علیکم دوستو، میں ہوں صدام مالک۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ پھر آپ کہیں گے یہ کیسا سوال ہے؟ پھر سوال ہے تو ہے۔ تو آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات میں آپ کو ایک فرضی قصہ سناتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بستی تھی، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہنسی خوشی سے رہ رہے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کچھ آتے ہیں کاروبار کی غرض سے، کاروبار کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ وہ کچھ چودھری بناتے ہیں، چودھریوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پوری بستی کو غلام بنا لیتے ہیں۔ جب ان کو غلام بنا لیتے ہیں اس کے بعد خوب لوٹ مار جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر باعث پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بستی چھوڑ کے جانا پڑے گی۔ اچھا، اب ان کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے کہ ان کو بستی چھوڑ کے جانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی بستی کے بھی کچھ لوگ ہلکی پھلکی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں آزادی چاہیے۔ اچھا، وہاں پہ آتے ہیں چودھری۔ اب چودھری کیا کرتے ہیں؟ وہ جو غلامی کا پٹا ان لوگوں نے ڈالا ہوا تھا، اب چودھری بیچ میں آ کے کیا کرتے ہیں کہ وہ پٹا جو ہے نا وہ اس باہر کے لوگوں سے لے کے خود ان کو غلام بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جو باہر والے تھے وہ ایک پٹا جو ہے نا وہ چودھری کے گلے میں ڈال لیتے ہیں غلامی کا۔ اب وہاں جو بستی کے لوگ تھے، پہلے تو وہ ان کے غلام تھے، اب کیا ہیں؟ اب کیا تھے کہ وہ اس غلاموں کے غلام، ان کے غلام چودھری اور چودھریوں کے غلام بستی والے۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اور وہ جو بستی والے ہیں نا، جس دن وہ چودھریوں کے غلام ہوئے تھے اور چودھری ان کے غلام ہوئے تھے، وہ دن بھی مناتے ہیں آزادی کا، جو ابھی قریب آ رہا ہے۔ منائیں گے ہم، اسی بستی میں رہتے ہیں، ہم بھی منائیں گے آزادی کا دن۔ اچھا، ابھی میں جو آپ لوگوں کو قصہ سنا رہا تھا اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ بر صغیر کے اوپر کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی کاروبار کی غرض سے اور اس نے پھر حکومت بھی کی، اور ان ساری چیزوں سے میرا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا، آج کل آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سن رہے ہوں گے آپ لوگ کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کو حقیقی آزادی حاصل کرواتے ہیں، آپ کو جنت کا چورن بیچا جا رہا ہوگا بھی آپ ہمیں ووٹ دیں، آخرت ہمارے، ہمیں ووٹ دیں ہم اس فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ جو چورن بیچنے والے چودھری ہیں نا، یہ کیوں چورن بیچ رہے ہیں؟ یہ چودھری کی آپس کی جو لڑائی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی غلامی کا جو آپ لوگوں نے پٹا ڈالا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے گلے میں ڈالو۔ دوسرا چودھری کہتا نہیں میرے گلے میں ڈالو، میں آپ کو اس لوٹ کھسوٹ میں جو ہے نا وہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں۔ دوسرا چودھری کہتا نہیں میرے گلے میں پٹا ڈالو، جو ان کا جو عوام کا پٹا نا میرے ہاتھ میں دو۔ دوسرا چودھری کہتا نہیں میرے ہاتھ میں دو، میں آپ کو جو ہے نا صحیح لوٹ کھسوٹ میں میں جو کردار ادا کر سکتا ہوں وہ یہ ساتھ والا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لڑائی ہے ان کی یہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اس دور میں جب ہم غلام تھے، ڈائریکٹ ان کے غلام تھے، تو تب انہوں نے کچھ قانون بنائے تھے۔ وہ قانون کیوں بنائے تھے؟ قانون اس لیے بنائے تھے کہ یہاں کی عوام کو لوٹا جا سکے۔ اچھا، یہ قانون اس لیے بنے تھے کہ عوام کو لوٹا جا سکے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جو قانون ہے اس دور کے ابھی تک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ قانون کے کو بدلنے کیا اس کو چھیڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اچھا، کچھ برطانوی دور کے قوانین ہیں جو ابھی تک لاگو ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، میں نے سرچ کیے، باقی آپ لوگ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، میں کوئی چاند بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ موجودہ ضابطہ فوجداری 123 سال پرانا قانون۔ ٹھیک ہے؟ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا قانون جو ہے ہم پہ رائج ہے وہ 139 سال پرانا۔ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ 113 سال پرانا۔ پولیس ایکٹ کو 160 سال ہو چکے۔ پاسپورٹ ایکٹ 101 سال کا ہو چکا ہے۔ اسٹیمپ ایکٹ 122 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ روڈ کے جو حادثات کے متعلق بنایا گیا قانون تھا وہ تقریباً 166 سال پرانا۔ اچھا، پارٹنرشپ کا جو قانون بنا اس کو 90 سال ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قانون جو ہیں وہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اتنے اسی دور کے وہ جو چودھریوں کو
چودھریوں کو جنہوں نے پڑھا ڈالا ہوا ہے نا، ان کے دور کے ابھی تک قانون چل رہے ہیں وہی. ہم ان قانونوں کو چھیڑ بھی نہیں سکتے، بدلنے کی بات تو دور کی بات ہے نا، تو ہم ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹی سی بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات اپنی کتاب میں فرما چکے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی پیروی نہیں کرتے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی تم پیروی کرتے ہو اور ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے یا ان کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے، تو تم لوگ فاسق ہو، ظالم ہو اور کافر. ذرا سوچیں ہم کس مقام پہ کھڑے. سوچئے گا ضرور، کیونکہ سوچنا حلال ہے. اللہ حافظ.